بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ذرا ریالٹی چیک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اینڈ دس از فرام دا ہارسز ماؤتھ. پلیز مائنڈ یو دس تھنگ کہ دس از فرام دا ہارسز ماؤتھ. اور یہ سمجھ لیں کہ اس انفارمیشن کو چیلنج کرنا تو بہت دور کی بات، اس کو آئی وڈ سے کہ اس کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں جن کی موجودگی میں یہ بات چیت ہوئی تھی. آئی ایم ٹرائنگ ٹو بی ویری ویری کیئرفل اینڈ پریسائز ود مائی ورڈس. ابھی ریسنٹلی آپ نے ایک انٹرویو دیکھا ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب کا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جناب نو کانفیڈنس موو جو ہے وہ ان کو کہا گیا کہ وہ لے کر آئیں. میں اس پہ تھوڑی سی آپ کی رہنمائی کر دیتا ہوں تھوڑی سی، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں جی، یہ میں ڈیٹیل میں جا کے آپ کو بتاتا ہوں، ایک ایک چیز ڈیٹیل میں بتاؤں گا آپ کو. 26 مارچ 2022 کو ایک ملاقات ہوتی ہے باجوہ صاحب کے ساتھ، اور یہ ملاقات جو ہے وہ تقریباً 4 سے 5 گھنٹے تک جاری رہتی ہے. اس میں موجود تھے شہباز شریف صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب، مکسی اور شاہزین بگٹی اینڈ اظہار الحسن ایم کیو ایم والے، یہ لوگ بھی موجود تھے اس میں. اور اس میں بات چیت یہ ہوئی کہ جناب نو کانفیڈنس موو جو کہ عمران خان کے خلاف آئی، تو وہ نو کانفیڈنس موو جو ہے اگر نہ لائی جائے اور جو حکومت ہے عمران خان کی، اگر اس کو 5 سال کا عرصہ پورا کرنے دیا جائے تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں آئے گی. لیکن لیکن میرے سورسز یہ کہتے ہیں، میرے ذرائع یہ کہتے ہیں، اینڈ دین اگین آئی ول سے اٹ ود فل کانفیڈنس اینڈ آئی ول ریپیٹ مائی سیلف اگین کہ دس از فرام دا ہارسز ماؤتھ، کہ جناب اس میں جو زور دیا گیا اور جو ایڈمنٹ تھے، جو شخصیت اور جس نے کہا کہ نہیں جی نو کانفیڈنس موو لے کے آنی چاہیے، اس میں ایک شخصیت ایسی تھی جس نے بہت زور لگایا اور انہوں نے کہا جی کہ نو کانفیڈنس موو عمران خان کے خلاف آنی چاہیے اور لے کے آئیں گے ہم. اب وہ نو کانفیڈنس موو لانے کے لیے جو لوگ، جو شخصیت یہاں پہ ایڈمنٹ تھی، جو شخصیت یہاں پہ زور دے رہی تھی اور بڑا اس نے اپنا وزن استعمال کیا، وہ تھے مولانا فضل الرحمان صاحب. اور انہوں نے کہا جی کہ عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس موو آنی چاہیے. اب ایک چیز ذرا ذہن میں ضرور رکھ لیجئے کہ اس وقت جس طریقے سے پورٹرے کیا جاتا ہے، کہ جس طریقے سے جو سچویشن بنائی گئی ہے جنرل باجوہ کی، وہ ایسی ہے کہ ان کو اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے عوام کی نظروں میں کہ شاید وہ کوئی ولن ہے. ٹھیک ہے، میں اس پرسیپشن یہاں پہ کلیئر کرنے نہیں آیا باجوہ صاحب کی، نہ میں پرسیپشن کلیئر کروں گا، میں ریالٹی پہ بات کروں گا. اور ریالٹی یہ ہے کہ جناب اس وقت 26 مارچ 2022 کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے انسسٹ کیا کہ جناب نو کانفیڈنس موو آنی چاہیے. ناؤ اب میں نے نام بھی لے دیے جناب کہ اس میں کون کون سے لوگ موجود تھے اس میٹنگ میں، اور یہ 4 5 گھنٹے تک یہ میٹنگ جاری رہی تھی. جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بات ہوئی کہ جناب اگر نو کانفیڈنس موو آئے گی اور اگر کامیاب ہوگی تو اس میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ سکتی ہے، وہ کیوں بات کی گئی، جنرل باجوہ نے بات کیوں کی؟ وہ اس لیے کہی کہ حفیظ شیخ صاحب نے ایک سوال اٹھایا تھا، اور وہ انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ ملک میں انسٹیبلٹی کیوں آ جاتی ہے، یہاں پہ کوئی چیز جناب روٹین میں کیوں نہیں چلتی، یہاں پہ کچھ سموتھلی چیزیں کیوں نہیں چلتی، اور ایوری ناؤ اینڈ دین ہر تھوڑے عرصے کے بعد یہاں پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ جاتی ہے. جس پر باجوہ صاحب نے یہ جواب دیا تھا کہ جناب یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس لیے آ جاتی ہے کہ 5 سال کا عرصہ جو ہے پولیٹیکل گورنمنٹس کو پورا نہیں کرنے دیا جاتا. اب یہ تو بات ہوگی کلیئر جی. اب اس سے آگے تھوڑا سا میں چلتا ہوں. وہ یہ ہے کہ میرے سورسز کہتے ہیں، میرے سورسز یہ کہہ رہے ہیں، اور وہ میرے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب باجوہ صاحب حرم پاک میں جا کے یہ بات کرنے کے لیے تیار ہے، اور اینڈ انڈر اوتھ یہ بات کرنے کے لیے تیار ہے کہ جناب انہوں نے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی
کہ جناب نو کانفیڈنس موو آپ لوگ لے کر آئیں، جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ابھی ریسنٹلی کہا۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نہیں کہنی چاہیے تھی مجھے، لیکن دین اگین میں آپ کے سامنے سارے کارڈز اوپن کر دیتا ہوں اور ڈیسیژن آپ پہ چھوڑتا ہوں، آپ جیسے مناسب سمجھے اس کو لے لے۔ ایک اور ملاقات جو ہے وہ ہوتی ہے اس سے کچھ عرصہ پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کی، وہ بھی باجوہ صاحب کے ساتھ۔ اب باجوہ صاحب کے پاس یہ ملاقات ہوتی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی، باجوہ صاحب سے ملاقات ہوتی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی 2019 میں، 2019 میں، اور اس ملاقات میں غفور حیدری صاحب بھی موجود تھے۔ غفور حیدری صاحب بھی گئے ہوئے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ۔ اور یہ ملاقات کہاں پہ ہوئی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا ذاتی خیال یہ ہے، اور جس پہ میرے سورسز جو ہے وہ بہت اس چیز کو کنفرم کر رہے ہیں، بار بار کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ ملاقات باجوہ صاحب کی رہائش گاہ پہ ہوئی تھی، جہاں پہ تھنگز گاٹ اگلی، اور وہاں پہ ایک ایسی سچویشن بن گئی کہ جناب وہاں پہ پرابلمز کھڑی ہو گئیں، اور وہ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ تھنگز گاٹ اگلی، اور جو لوگ موجود تھے اس ملاقات میں، جیسے کہ میں نے غفور حیدری صاحب کا ذکر کیا، وہ مولانا صاحب کے ساتھ تھے، اور جو لوگ باجوہ صاحب کے ساتھ تھے وہ سب لوگوں کو الٹیمیٹلی وہ کمرہ چھوڑ کر جانا پڑا، اور اس میں صرف اور صرف رہ گئے باجوہ صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس ملاقات میں، جو کہ 1 to 1 ہو گئی اور باقی لوگوں کو کمرہ چھوڑ کر جانا پڑا، وہ اس میں مولانا صاحب نے کیا کیا باتیں کی اور کیا التجا کی، کیا ریکویسٹ کی باجوہ صاحب سے، اور وہ کیا چیزیں ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے ضرور لے کر آؤں گا، لیکن کسی اور وقت پہ میرے خیال میں وہ مناسب ہوگا۔ اس وقت وہ بات کرنی ٹھیک نہیں ہے، وہ انفارمیشن ایکسٹینڈ کرنی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جس میں مولانا صاحب جو ہے بہت اچھے نفیس سیاستدان ہیں، اچھے لیڈر ہیں، ان کی بڑی فالوئنگ ہے، لیکن کس کمپرومائزنگ سچویشن میں وہ اپنے آپ کو انہوں نے خود ڈالا، وہ کیا تھی، وہ بھی میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا، بٹ ایٹ سم ادر ٹائم۔ ایک چیز ذرا ذہن میں ضرور رکھیے کہ انتخابات ہوتے ہیں، انتخابات کے دن یعنی کہ 8 فروری کو جس طریقے سے دن گزارا گیا، اس میں 18 سال سے لے کے اور 90 سال تک کی عمر کے لوگوں نے ووٹ ڈالے، اور بڑے اچھے طریقے سے، بڑے احسن طریقے سے انہوں نے ووٹ ڈالے، اور جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی وہ سب کے سامنے، ٹچ وڈ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا، اور جہاں پہ کوئی اچھی چیز ہوتی ہے تو میرے خیال میں اس کو اپریشیٹ بھی کر لیا جائے تو کوئی برائی نہیں ہے اس میں، سو وہ تو ایک اپنی جگہ۔ ہاں ٹھیک ہے، لوگوں کو پرابلمز تھیں، ایشوز تھے، کئی لوگوں کے ایسے پولنگ سٹیشنز تھے جو ان کو نہیں پتہ تھے کہاں پہ ہیں، وہ چینج ہو گئے تھے، اس میں ان کو تھوڑا سا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں 2 بجے کے بعد رات کو جو کہ کہا گیا تھا کہ 2 بجے کے بعد ریزلٹس آئیں گے، آنا شروع ہو جائیں گے، ریزلٹس نہیں آئے، ڈیلے ہوئے، اور اس کے بعد فارم 45 کا ایشو کھڑا ہو گیا، جس کی وجہ سے آج احتجاج ہو رہے ہیں۔ احتجاج ضرور کریں، بالکل کریں، پکے پیروں پہ کریں احتجاج، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، there is no second thought about it, but at the very same time ذرا ذہن پہ یہ ضرور چیز رکھ لیں کہ احتجاج اس وقت تک کریں، اس جگہ تک کریں، اس جگہ تک ایک لائن ڈرا کر لیں کہ یہاں تک احتجاج کرنا ہے، کیونکہ اگر یہ ہاتھ سے نکل جائے احتجاج کا سلسلہ تو پھر ایک بند گلی کی طرف بندہ چلا جاتا ہے، پھر وہاں سے واپسی بہت مشکل ہوتی ہے۔ سو اینی ویز احتجاج ضرور کریں، لیکن لوگوں کی ریزرویشنز یہ ہیں کہ کل جو گزری ہے اس میں مولانا صاحب عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہتے تھے، اور جناب عمران خان صاحب جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ڈیزل کہہ کے مخاطب کیا کرتے تھے۔ سو یہ ساری چیزیں بھی ذہن میں رکھیں، کیونکہ عمران خان صاحب کا جو سٹینس ہے، عمران خان صاحب نے جو سٹینس لیا پہلے دن سے لیا، اور وہ یہ تھا کہ جناب وہ کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کریں گے ایز سچ۔ سو اس چیز کو
کہ جناب کل آپ کو یہودی ایجنٹ عمران خان کو مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہوں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو عمران خان صاحب ڈیزل کہہ کے مخاطب کرتے ہوں، تو پھر آج احتجاج کے لیے اکٹھے کیسے ہو گئے، کیوں ہو گئے؟ مولانا صاحب نے بڑا اچھا ٹائم گزارا 16 ماہ میں، بڑی لوکریٹو پوسٹ تھی ان کے پاس، بڑے احسن طریقے سے انہوں نے سارا 16-18 ماہ کا پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی اس میں گزارا. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم آج ان کی سچویشن ڈیفرنٹ ہے. کیا وہ وعدہ جو نون لیگ نے ان سے کیا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہ جناب ان کو پریزیڈنٹ بنا دیا جائے گا اور نون لیگ والے ان کو پچ کریں گے ایز اے پریزیڈنٹ کینڈیڈیٹ، وہ گڑبڑ ہو گیا، وہ وعدہ ٹوٹ گیا. اس لیے مولانا صاحب جناب اس وقت بہت اپسیٹ ہے، اور وہ بار بار اس چیز کا خود بھی ذکر کر رہے ہیں مولانا صاحب کہ جناب جو جو کچھ یہاں پہ ہوا، ایج ملا، اگر نون لیگ کو ایج ملا، نون لیگ کے ساتھ رعایت ہوئی جس کا ذکر مولانا صاحب کر رہے ہیں، وہ پنجاب میں تو ہو گیا، جے یو آئی کو کے پی کے میں ایج کیوں نہیں ملا؟ یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے مولانا صاحب کی ناراضگی کا، جس کی وجہ سے مولانا صاحب نے اتنا بڑا یو ٹرن لیا کہ جناب کل کے دشمن آج کے دوست بن گئے، اور جناب پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر انہوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا. یا یہ ریزن تھا کہ مولانا صاحب کے پاس اسٹریٹ پاور تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مولانا صاحب کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، مولانا صاحب کی فالوئنگ بھی ہے، بلوچستان میں بھی ہے. مولانا صاحب ایک، میں نے دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں. بٹ یہاں پہ کمپرومائزز جو ہو رہے ہیں، چاہے احتجاج تک ہو، وہ لوگوں کو ذرا ایبزارب کرنا، سوالو کرنا ذرا مشکل ہو گیا.